یہ نہیں کہ آپ ان کو لیکچر دیں گے، آپ ان کو بہت بڑی جو ہے نا بڑی بڑی لمبی لمبی ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو پھر ان کی تربیت ہوگی، بلکہ ان کی تربیت تو روز آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہو رہی ہے، وہ آپ کے ہر عمل سے سیکھ رہے ہیں۔ تین چار اعتبار سے خصوصی طور پر ماں باپ کو دونوں کو اور بالخصوص ماں کو توجہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو اللہ کے بارے میں معلومات تو دے دیں، اللہ کے بارے میں کچھ اچھی باتیں سمجھا تو دیں، اللہ کے بارے میں اس کے تصورات کو، عقیدے کو کلیئر تو کر دیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، داتا و دستگیر ہے۔ ان گنت اور بے حد و حساب درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ امتحان کے نتائج ظاہر ہے اس دنیا میں بھی بہت سارے لوگوں کی خوشی کا باعث ہوتے ہیں۔ جو امتحان میں پاس ہوا اس کے لیے بھی خوشی اور اس کے والدین کے لیے بھی خوشی۔ ایک امتحان جس سے ہم سب دوچار ہیں وہ اس زندگی کا امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے قائم کیا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ یعنی ہم سب جو زندہ ہیں وہ اس امتحان سے دوچار ہیں، ہم مسلسل حالت امتحان میں ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ ہم سب کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریوں کی نوعیت مختلف ہے۔ اگر ہم باپ ہیں تو اس اعتبار سے ہماری ذمہ داریاں ہیں، اگر ماں ہیں تو اس اعتبار سے ذمہ داریاں ہیں، اور بنیادی ذمہ داریاں انسان ہونے کے ناطے اسی اعتبار سے ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رشتہ کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کیسا حسب نسب ہے، یا یہ دیکھا جاتا ہے کتنی مال و دولت ہے، یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی حسین ہے۔
یعنی حسن دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور مال و دولت دیکھا جاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا تم انتخاب کرتے وقت، یعنی عورت کا انتخاب کرتے وقت دین کو ترجیح دو، دین کے اعتبار سے دیکھو کہ وہ کیسی ہے، اور دیندار عورت کا انتخاب کرو اپنی شادیوں کے لیے۔ اچھا یہ کیوں ضروری ہے؟ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو فرمان ہے، حکم آ گیا کہ بھئی تم نے جب تمہارے سامنے کوئی رشتے آئیں تو اس اعتبار سے دیکھو، یہ نہ دیکھو کتنا حسین ہے، یہ نہ دیکھو کتنی مالدار گھرانہ ہے، یہ نہ دیکھو کیسا خاندان حسب نسب ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کتنا دیندار ہے، کتنی دیندار ہے۔ تو ایک تو یہ حکم آ گیا کہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اچھا یہ آیا، یہ اس کی علت کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ دیکھا جانا چاہیے کہ عورت جو ہے جس لڑکی سے شادی کی جا رہی ہے وہ دیندار ہے یا نہیں ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس خاندان کے مستقبل کا انحصار اس عورت پر ہے، اس کے ہاں بچے ہونے ہیں، اور بچوں کی تعلیم اور تربیت، اگر ان پڑھ ہے عورت، اگر بے دین ہے عورت، اگر اسے صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے، تو پھر وہ نسل خراب ہو جانے والی ہے، تباہ ہو جانے والی ہے نسل۔ اس وجہ سے فرمایا کہ تم اس بات کو ترجیح دو کہ کتنی دیندار ہے۔ تو ماں کی ذمہ داری، یعنی اگر ماں تعلیم یافتہ ہے، ماں دیندار ہے، ماں صحیح غلط حلال حرام کی تمیز رکھنے والی ہے، تو یہ آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کتنا اہم کام ہو گیا۔ اور اگر ماں ہی سرے سے ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر مستقبل کیسا ہوگا؟ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ شادی کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کرو، تاکہ تمہارے بچوں کو ایسی ماں میسر آئے کہ جو نماز پڑھنے والی ہو، جو بڑوں کا احترام کرنے والی ہو، جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی ہو، جو رشتہ داریاں نبھانے والی ہو، جو صفائی پسند ہو، صفائی نصف ایمان ہے، جو حسن اخلاق کی مالک ہو، غیبت و چغلیوں میں نہیں لگی رہتی، ایسی عورت کا انتخاب کرو تاکہ تمہارے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اچھی ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بچیوں کی تربیت کی اچھی طریقے سے، تعلیم و تربیت کا اس کا انتظام کیا، اور اس کے بعد ان کو اپنے گھر کا کر دیا، رخصت کر دیا، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اگر 2، تو فرمایا ہاں 2 نے بھی، 2 بچیوں کا بھی جس نے اس طرح تعلیم و تربیت کا انتظام کیا تو وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں 1 کہتا تو 1 کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے۔ اب اس میں بھی حکمت دیکھیں، یعنی بیٹوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس طرح کی خوشخبری کسی حدیث میں نہیں ملے گی آپ کو۔ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کتنی بڑی خوش قسمتی، کتنی بڑی خوشخبری ہے، کوئی معمولی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ہونا ہے، اور جنت میں آپ کے پڑوس اور آپ کے ساتھ کی خواہش لے کر اہل ایمان جیتے ہیں، اور آپ نے اس بندے کو یہ پیشکش فرما دی کہ جو بچیوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے اور انہیں اپنے گھر کا کر دیتا ہے، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا ساتھ اس کو قیامت کے دن نصیب ہوگا، جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے گا۔ بیٹوں کے لیے اس طرح کی کوئی خوشخبری نہیں سنائی گئی، بیٹیوں کے لیے سنائی گئی، کیونکہ تعلیم اور تربیت کر کے دے کر بیٹیوں کو جب اس نے رخصت کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کے ہاں جو اولادیں ہو گئیں ان کا مستقبل، ان کا ایمان، ان کی دینداری بھی محفوظ ہو گئی۔ کتنی بڑی حکمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے۔
یہ بہت بڑی اچھی مائیں جو ہے ایک بڑی اچھی قوم تشکیل دے سکتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ماؤں جو مغرب کا ایک پروپیگنڈا ہے نا کہ جی عورت کو گھر میں قید کیا ہوا ہے مسلم اسلام نے، اور اس کی جو ہے نا اس باہر نکلنے نہیں دیتے اور اس کو اس طرح کی، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ عورت کا جو کردار، اگر حقیقی اسلامی کردار اگر عورت ادا کرنا شروع ہو جائے ہمارے اس معاشرے میں، یقین کریں کہ اس وقت جو ہماری دگرگوں صورتحال ہے اور امت زوال پذیر ہے، تو کتنے ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں ان ماؤں کے ذریعے سے، ان تعلیم یافتہ دیندار اور تربیت یافتہ ماؤں کے ذریعے سے، جو گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنا سارا وقت اپنے بچوں کو دیتی ہیں، اپنی ساری توجہ اپنے بچوں کو دیتی ہیں، اپنی ساری محبتیں اپنے بچوں پر نچھاور کرتی ہیں، وہ کس قسم کے بچے تیار کر سکتے ہیں، کس قسم کی قوم تیار کر سکتی ہیں، کتنا بڑا مستقبل تیار کر سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی اسلام طلوع ہوا اور اسلام جو ہے نا بعد میں پھیلتا چلا گیا، چاروں طرف پھیلتا چلا گیا، جو جتنے بھی عظیم لوگ پیدا ہوئے وہ کس کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھے، ان کو وہ کن گودوں میں کھیلے تھے، ان کو کن ماؤں نے ان کو اس قابل بنایا تھا کہ وہ بڑے سپہ سالار بن گئے، وہ اپنے شعبے کے بہت بڑے عالم بن گئے، بڑی جو ہے نا ان کی جو ہے بڑا کردار امت کے لیے ادا کرنے والے بن گئے، وہ انہی ماؤں کی توجہ کا نتیجہ تھا، اسی کردار کا نتیجہ تھا جو کردار متعین کیا تھا دین اسلام نے ماؤں کے لیے۔ اسی وجہ سے وہ قوم ترقی کر گئی، عروج حاصل کر گئی، کتنے عظیم لوگ پیدا ہو گئے، کتنے بڑے فاتح پیدا ہو گئے، کتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو گئے، کتنے بڑے محدثین پیدا ہو گئے، کتنے بڑے بڑے فقہا پیدا ہو گئے، کتنے بڑے بڑے حکمران پیدا ہو گئے جو اس نظام کو چلانے کے قابل تھے کہ ان ماؤں نے اپنا اصل وہ کردار ادا کیا جو دین نے ان کے لیے متعین کیا تھا۔ کتنا بڑا نتیجہ نکلتا ہے اچھی ماؤں کے ذریعے سے، اور دنیا میں مغربی اسکالرز بھی کہتے ہیں ہمیں اچھی مائیں دیں تو ہم اچھی قوم دیں گے۔ اچھی مائیں اچھی قوم بناتی ہیں، کوئی معمولی کردار نہیں ہے یہ، اور یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ آج اگر ہمیں یہ معاشرہ بگڑا نظر آ رہا ہے، اگر آج ہمیں جو ہے حلال حرام کی تمیز معاشرے میں ختم نظر آ رہی ہے، اگر آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ فحاشی بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، اگر آج ہمیں نظر آ رہا ہے لوگ اخلاقی طور پر زوال پذیر ہو چکے ہیں، تو ہمیں آنکھ بند کر کے یہ فیصلہ کر دینا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مائیں اپنا اصل کردار ادا نہیں کر رہی ہیں، تربیت نہیں مل رہی ہے، بچوں کو پر توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں ایک کسی صاحب نے ایک جملہ لکھا، بہت ساری چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر، کہ ہمیں اس بات کی تو فکر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا بنے گا۔ کیوں جی، ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے نا یار میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، اور ہم کتنا کسی کی ماں انتقال کر جائے، کسی کا باپ انتقال کر جائے تو ہم خود اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ یعنی ہر ایک کو یہ تو فکر ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ میری اولاد مر جائے تو اس کی آخرت میں اس کا کیا بنے گا۔ یعنی اس بات فکر تو اس بات کی ہونی چاہیے، دنیا کی زندگی تو چھوٹی سی زندگی ہے، یہ دکھ میں بھی گزر جاتی ہے، تکلیفوں میں بھی گزر جاتی ہے، جھونپڑی میں بھی گزر جاتی ہے، محلات میں بھی گزر جاتی ہے یہ زندگی، تھوڑی سی زندگی ہے، لیکن اصل زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے اس دنیا کے مستقبل کی تو فکر ہے کہ ان کا کیا بنے گا ہمارے بعد، ہم سوچتے رہتے ہیں اور مستقبل بنانے کے لیے ہم ساری توجہ مبذول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ آخرت میں ان کا کیا بنے گا۔ اللہ نے یہی تو کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اصل ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے، سوچنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ بھئی آخرت کسی طرح ہماری محفوظ ہو جائے،
ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے، ان کی جو دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو جائے۔ اصل کامیابی ہماری اس میں نظر آنی چاہیے ہمیں، لیکن ہم اس میں تو اس طرف تو توجہ کر ہی نہیں رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے آج حالات جو ہے بد سے بدتر ہو رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے سوچنے کا انداز خراب ہو گیا ہے۔ تو اب سوچنے کی یہ ضرورت ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، اگر ماں ہیں تب، اگر باپ ہیں تب، اپنے بچوں سے حقیقی محبت ہے، تو حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو تعلیم اور تربیت کے ذریعے ایسا دیندار مسلمان بنا دیں کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی سنور جائے اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے۔ ماں جو ہے تربیت گاہ ہے، سب سے پہلے بچے جو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ ان کو لیکچر دیں گے، آپ ان کو بہت بڑی جو ہے نا بڑی بڑی لمبی ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو پھر ان کی تربیت ہوگی، بلکہ ان کی تربیت تو روز آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہو رہی ہے، وہ آپ کے ہر عمل سے سیکھ رہے ہیں۔ تین چار اعتبار سے خصوصی طور پر ماں باپ کو، دونوں کو اور بالخصوص ماں کو توجہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے بارے میں معلومات تو دے دیں، اللہ کے بارے میں کچھ اچھی باتیں سمجھا تو دیں، اللہ کے بارے میں اس کے تصورات کو، عقیدے کو کلیئر تو کر دیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، کیونکہ باقی ساری چیزیں بعد کی بات ہیں۔ اب دیکھیں نا، ماں اور بچے کا کتنا رشتہ گہرا ہے، تعلق ہے، باپ اور بچے کا گہرا رشتہ ہے، اسی طرح اور رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان تعلقات کے بارے میں بتاتے ہیں، بھئی یہ چچا ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ خالو ہیں، یہ پھپھی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھنا ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو تعلق ہے وہ خالق اور مخلوق کا ہے، یعنی ہم کس کے پیدا کردہ ہیں، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، یہ بات اپنے بچے کو سمجھانی ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کون ہے؟ جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ ہاں، کہ یہ نہیں کہ کوئی خاص چیز پیدا کی ہے، بلکہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بچے تو وہ ہوتے ہیں نا، سوالات کی جستجو ہوتی ہے، ان کو ایک تجسس ہوتا ہے بچپن میں نا، اور ہر بچہ جو ہے ماں باپ سے سوالات کر رہا ہوتا ہے۔ بھئی یہ کس نے پیدا کیا؟ سورج کس نے پیدا کیا؟ بھئی اللہ نے پیدا کیا۔ چاند کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ بھئی مختصر بات یہ ہے کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے، سب کچھ اللہ پیدا کرے، تو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کے ساتھ کوئی اللہ کا مددگار بھی ہے جس نے کوئی مزدوری کی ہو اس کام میں، جس نے جو ہے نا اللہ کے کام میں ہاتھ بٹایا ہو؟ نہیں بھئی، کوئی اللہ کسی کا حاجت مند ہی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صمد وہ ہوتا ہے جو سب سے بے نیاز ہو، جو سب اس کے محتاج ہوں لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو اپنے کسی معاون کی ضرورت نہ ہو، کسی مددگار کی ضرورت نہ ہو۔ تو بھائی سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے یہ سب کچھ اکیلے پیدا کیا ہے۔ اس نے ایک حکم دیا کہ ہو تو وہ ہو جاتا ہے، وہ ذات اس طرح کی ہے۔ تو اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں اپنے بچوں کو سمجھاتے جانا، کیونکہ توحید کے بغیر زندگی، خواہ بندہ بہت بڑا کوئی مالدار آدمی بن جائے، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے، توحید کا عقیدہ کلیئر نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ ناکام آدمی ہے، نامراد آدمی ہے، اس نے کامیابی اس کا تصور ہی نہیں ہے اس کا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اللہ نے جنت کو اس شخص پہ حرام کر دیا ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ یعنی کلیئر بات ہے نا، یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ یہ باتیں ایک ماں کو سمجھانی چاہیے بچے کو، پھر اللہ کے بارے میں عقیدہ کلیئر کرنا چاہیے۔ ہمارا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی سے محبت کرنی ہے، ہم نے محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نبی کی اطاعت کرنی ہے، نبی کی بات ماننی ہے، زندگی نبی کے احکامات کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔
نبی کے فرمودات کو یاد کرنا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی سنوارنی ہے، یہ بات بچے کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پھر بچے کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ ماں ہے جو باتیں یہ ساری سکھاتی ہے، اور میں اگر یعنی اپنی والدہ کے حوالے سے، میری والدہ انتقال کر چکی ہیں، جو چیز سب سے زیادہ انہوں نے سمجھائی بات، اور جو بات سمجھ میں آئی اور جس کی وجہ سے اخلاق بھی بنا، کردار بھی بنا، وہ یہ تھی کہ بھائی ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ قیامت کے دن کھڑے ہو جانا ہے، اللہ نے سب کو کھڑا کر دینا ہے، پھر اللہ نے پوچھنا ہے تمہیں یہ دیا تھا، تم نے کیا کیا، تمہارا یہ ذمہ داری تھی، تم نے ادا کی نہیں کی۔ تو انتہائی آخرت میں آخرت کا سوچ کر زندگی بسر کرو۔ جنت اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے، جنت کے تذکرے اپنے بچوں کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، جہنم کا خوف بچوں کو دلانے کی ضرورت ہے، قیامت کے دن کی ہولناکیاں بتانے کی ضرورت ہے، اس وقت کیا کیا مراحل پیش آنے ہیں، نامہ اعمال تقسیم ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا ملنا ہے، شفاعت کا عقیدہ ہے، یہ ساری چیزیں بچوں کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بچے کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے کہ بھائی کہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو کر مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، اور کبھی اللہ رب العالمین مجھ سے خوش ہو تاکہ مجھے وہ نعمتیں ملے، جنت کی نعمتیں جہاں پر سب کچھ ہے، جو خواہش بندہ کرے گا وہ سب کچھ ہے۔ تو جنت کی باتیں کرنا بچوں کے سامنے، جہنم کا تذکرہ کرنا، قبر کے بارے میں معلومات دینا بچوں کو، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اصل یہ ذمہ داری ماں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ باتیں سب سمجھائے، مختلف طریقوں سے سمجھائے، مختلف باتوں میں سمجھائے کہ بھائی یہ جو ہمارے مثال دے رہا ہوں ایک، کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، بھائی تم نے جو ہے نا وہ اپنے دادا کی بات نہیں مانی، وہ دیکھو کتنا تم نے غلط کام کیا ہے، بڑوں کی بات نہیں مانتے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر سزا دے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ تو ناراض نہیں کرو اللہ کو، اللہ راضی ہوتا ہے کہ اپنے بوڑھے، اپنے بڑوں کے ساتھ تم ادب کے ساتھ پیش آؤ، احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کی عزت اور احترام کرو اور ان کی بات مانو۔ اس طریقے سے بات پر ان کو اللہ کی ناراضگی کا احساس کرانا، اللہ کی خوشی، اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اس بات کو بتانا ان کو، یہ ساری چیزیں باتوں میں ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک بات جو میں نے آپ کو پہلے کہی کہ بچے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ جو کچھ بھی ماں باپ کر رہے ہیں، وہ ماں باپ کچھ کہیں یا نہ کہیں، اب مثال کے طور پہ آپ لاکھ بچوں کو سمجھائیں مدرسے میں کہ بھائی بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، اور بچہ اپنی ماں کو دیکھ رہا ہو کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے، وہ جو ہے نا بچے ساس جو ہے کسی کام کرنے کو کہتی ہے تو ماں ایک دم سے جھڑک دیتی ہے، تو اب بتائیں بچہ کیا سیکھے گا؟ یعنی مدرسے میں لاکھ اس کو سمجھاتے ہیں ہم کہ بھائی بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، لیکن جب وہ ماں کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کر رہی تو وہ کیسے عزت کر سکتی ہے؟ وہ اپنی نند کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، وہ اپنی بھاوج کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، وہ جو ہے اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کر رہی، تو پھر ہم کیسے بچوں کو تربیت کر سکتے ہیں؟ بچوں کو اگر بڑوں کا ادب سکھانا ہے تو بڑوں کا ادب کر کے دکھانا پڑے گا، ان کی عزت کر کے دکھانی پڑے گی۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اگر بچوں کے سامنے اپنی ساس کی، اپنی نند کی، اپنی کسی اور عزیز رشتہ دار کی کوئی برائی کر رہے ہیں یا منفی اس کے بارے میں کمنٹس کر رہے ہیں تو اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا، اثر ہو رہا ہے اس کا۔ آج دیکھیں نا بچے احترام نہیں کر رہے ہیں نا بڑوں کا، وہ عزت نہیں ہے جس طرح کی کرنی چاہیے۔ کیوں کہ جب آپ بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، آپ بڑوں کی عزت نہیں کریں گی، احترام کر کے نہیں دکھائیں گی، ان کی بڑوں کی بات مان کے نہیں دکھائیں گی، تو بچے بھی یہی بات سیکھیں گے آپ سے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم اس کو بلا کے کیا دیتی ہو, کیا دو گی؟ انہوں نے کہا میں یہ کھجور دوں گی اس کو. فرمایا اگر تم یہ کھجور نہیں دیتی تو تم نے اس کو گویا کہ جھوٹ سکھا دیا, یعنی یہ تمہارا جھوٹ ہو جاتا. یعنی اتنی سی بات پر بھی, یعنی اب ہم کتنی مرتبہ بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں, تو یہ وعدے اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں, آپ اس کو جھوٹ سکھا رہے ہیں. اور جھوٹ جو ہے وہ اتنا گھناؤنا فعل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مومن زانی بھی ہو سکتا ہے, شرابی بھی ہو سکتا ہے, فلاں گناہ کر سکتا ہے, فلاں گناہ کر سکتا ہے, لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ سے اجتناب, یعنی کردار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بندہ سچا اور سچ بولے. اب وہ بچوں کو جھوٹ کی بچپن میں ہی اگر عادت سکھا دی جائے, وہ جب ماں اس طرح کر رہی ہے بار بار جائے بہلانے پھسلانے کے لیے جھوٹے وعدے وعید کر رہی ہے, تو پھر وہ بچے کہتے ہیں یار یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. باپ جو ہے نا وہ بچوں کے سامنے کوئی باہر سے ملنے آیا تو کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں, تو وہ خود جھوٹ سکھا رہے ہیں. تو جب جھوٹ سکھائیں گے تو وہ سیکھے گا نا, وہ آپ لاکھ اس سے کہیں گے بھائی سچ کو اللہ پسند کرتا ہے اور مومن کو سچ بولنا چاہیے, مسلمان کو سچ بولنا چاہیے, کتنی آپ حدیثیں سب کچھ سکھاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود نہیں. اسی طرح یعنی کئی اعتبار سے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے نا. ایک طرف عقائد کے اعتبار سے جو میں نے بتایا, توحید کا عقیدہ ہے, آخرت کا عقیدہ ہے, رسالت کا عقیدہ ہے, باتوں باتوں میں بچوں کو یہ یاد دہانیاں کرانی چاہیے. دوسرا ان کو حسن معاشرت سکھانی ہے. آج دیکھیں نا محلے محلے گند سے بھرے ہوئے ہیں, ساری گندگی نظر آ رہی ہے نا, گھروں میں گند ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا حصہ ہے, صفائی ایمان کا حصہ ہے. تو اگر کچن میں صفائی نظر نہ آئے بچوں کو, میلے وہ جو ہے نا وہ برتن پڑے ہوئے ہوں اور بدبوئیں ان نالیوں میں سے آ رہی ہوں اور مکھیاں جو ہے نا وہ بھنک رہی ہوں, گھر کی جھاڑو دلی بھی نہ ہو اور صفائی کا کوئی اہتمام نظر نہ آ رہا ہو, تو ایسے گندے ماحول میں جب بچوں کو آپ رکھیں گی تو وہ کیا سیکھیں گے؟ وہ تو عادی ہو جائیں گے اس گند کے, تربیت ان کی ختم ہو جائے گی. اب وہ واش روم سے آ کے, بیت الخلاء سے آ کے ہاتھ نہ دھوئیں صابن سے اور بچوں کو ترغیب نہ دلائیں بیٹا ابھی واش روم سے آئے ہو ہاتھ دھو اچھے طریقے سے, اور صبح اٹھ کے دانت صاف نہ کریں, صبح اٹھ کے صابن سے منہ نہ دھوئیں, صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنے ہاتھ صابن سے نہ دھوئیں, کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ دھونے کی ترغیب دلانا, کھانے کھانے کے بعد ہاتھ کو دھونے کی ترغیب دلانا, بچوں کو میلے کپڑوں کا احساس کرانا, یہ تم نے داغ لگا لیا ہے, یہ نہیں کہ احتیاط سے کپڑے استعمال کیا کرو, صاف ستھرے کپڑے بچوں کو پہنا کر اسکول بھیجنا, ان کو مدرسے میں صاف ستھرے کپڑے پہنا کر بھیجنا. تو یہ جو معاشرت ہے حسن معاشرت, یہ بچے ماں نہیں سکھانی ہے نا. اگر ماں خود ہی جو ہے وہ گندے ہاتھوں سے کھانے پکا رہی ہو اور واش روم سے آ کے ہاتھ صاف نہ کر رہی ہو, نہ دھو رہی ہو, تو بچوں نے پھر کیا سیکھنا ہے؟ تو یعنی یہ ہمارا ماں باپ کا یہ صرف ذاتی فعل نہیں ہوتا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں, بلکہ یہ فعل ان کی اولاد پر مسلسل اثر انداز ہوتا ہے. تو اپنے جب آپ گھر کو صاف نہیں رکھتے تو بچہ وہی محلے میں کرتا ہے, ساری جو ہے نا گند باہر پھینکتا ہے. اب بعض بچوں کی جن کی اچھی تربیت ہوتی ہے وہ اگر کہیں نالی کے آگے سے گزریں تو بڑی احتیاط کے ساتھ گزرتے ہیں کہ کہیں چھینٹ نہ آ جائے, اور بعض بچے اسی نالیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں, گندی نالیوں میں, کیونکہ ان کو احساس ہی نہیں کرایا گیا ہوتا کہ بھئی یہ کوئی گندی چیز ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. پھر ناک صاف کرنا, ناک کو صاف رکھنا, کتنے بچوں کی ناکیں نکل رہی ہوتی ہیں اور ماں سامنے بیٹھی ہوتی ہے, اس کو توفیق نہیں ہو رہی ہوتی ہے. پیشاب کر کے بچوں کی طہارت کا بچوں کو بچپن سے ہی نہ سکھانا, خود سے جب تک وہ خود اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ خود سے اپنی طہارت کر سکیں, خود سے ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی طہارت کا پورا اچھے طریقے سے خیال رکھے. یہ ذمہ داری ماں کی ہے. اور یہ ایسی جب صفائی کے ماحول میں اور اچھی معاشرت میں سکھائیں گے, اب مہمان آ گئے ہیں کہ مہمانوں کے سامنے کس طرح رہنا ہے, یہ بھی ماں نے بتانا ہے, ماں نے سکھانا ہے.
بڑوں کی عزت کرنی ہے یہ بھی ماں نے سکھانا ہے، احترام کرنا ہے بڑوں کا ماں نے سکھانا ہے. یہ ساری اعلیٰ قسم کے معاشرتی اوصاف یہ کس نے پیدا کرنے ہیں؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ مائیں آج کل ہر طرف شہروں میں تو بہت ہی بری حالت ہے. اب یہ جو موبائل ہمارے پاس آ گیا ہے اس کی وجہ سے توجہ منقسم ہو گئی ہے. پہلے تو بچوں کی آنکھوں کا تارا، بچے ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتے تھے، ہر وقت اپنے بچوں پر نظر ہوتی تھی. اور آج حالت یہ ہے کہ وہ موبائل پہ، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں، کبھی گیم کر رہے ہیں. اب وہ بچے جو ہے نا وہ ویران ہو رہے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہو رہی ہے، ان کی صفائی ستھرائی کی طرف توجہ نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے یہ ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو جسمانی طور پر بھی صحت مند رکھیں. یہ جو صفائی کا جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا نصف ایمان ہے، اور اس کا جتنا اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی ہے. بتائیں نا کہ آج پان اور گٹکے اور نسوارے اور سگریٹ پی کر ہم مسجدوں میں آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے اتنی کراہیت کی کہ حلال چیز ہے پیاز، حلال چیز ہے لہسن، لیکن اس کے باوجود فرمایا یہ کھا کے مسجدوں میں نہ آؤ، کیونکہ ایک کراہیت آ سکتی ہے، کسی کو بو آ سکتی ہے، اللہ کے فرشتوں کو ناگوار گزرے گا نہ ہو. لیکن آج دیکھیں نا کتنا یعنی گٹکے سے، پان سے منہ آلودہ ہو رہے ہیں اور اتنی بیماریاں الگ پھیل رہی ہیں. تو اب یہ ان چیزوں کی طرف بچے کیسے چلے گئے؟ شہروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں مسئلہ آ رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر نشے و آور چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. تو بچوں کو بچپن سے ہی جب ہم حلال حرام کا بتاتے ہیں، ان کو احساس کراتے ہیں صفائی ستھرائی کا، تو پھر ان کے اندر یہ ایک حس پیدا ہو جاتی ہے کہ انہیں خود سے کراہیت آتی ہے، گندی چیز سے خود سے کراہیت آتی ہے. اور جو اچھے گھرانوں کے بچے ہیں، جن کی اچھی تربیت ہوئی ہوتی ہے اور جن کو صفائی کی حس ہوتی ہے، ان کو آپ دیکھ لیں گے، آپ یعنی ان کو اگر تھوڑا سا بھی ماحول میں کوئی ناگوار چیز نظر آئے گی تو ان کو کراہیت آئے گی، وہ اس سے دور بھاگیں گے. اور جن کو تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اچھا یہ گندگی جو ہے صحت پہ اثر انداز ہوتی ہے. یعنی پانی اگر گندا پی رہے ہیں تو صحت خراب ہو رہی ہے، ماحول میں اگر جراثیم آلودہ ہے، صفائی نہیں ہے تو صحت خراب ہو رہی ہے. تو یہ جو بچوں کی صحت خراب ہو رہی ہے یہ تو آپ نے کر دی نا، آپ نے اپنے ماحول کو صاف نہیں رکھا. اگر پانی آپ کے ہاں صاف نہیں آ رہا تو کم از کم ابال کے بچوں کو پانی پلائیں، اتنی محنت کریں تاکہ بچوں کی صحت صحیح رہ سکے. صحت صحیح ہوگی، ان کی تعلیم اچھی ہوگی، اسکولوں میں چھٹیاں نہیں ہوں گی، مدرسے میں چھٹیاں نہیں ہوں گی. ان کی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ نے زندگی گزار دی ہے، ایک وقت گزار دیا ہے، اپنی قربانی دے لیں، اپنے کھانے کی قربانی دے لیں، لیکن بچوں کو دودھ دینے کی کوشش کر لیں. بچوں کو کوئی پھل جو موسم کا آتا ہے اس کو پھل کھلانے کی کوشش کریں. بچے جو حفظ کر رہے ہیں، بالخصوص جو بچے جن کو آپ حافظ بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو دماغی صحت کی ضرورت ہے، ان کو خشک میووں کی ضرورت ہے. تو اپنی خواہشات کو کچل کر اپنے بچوں کی تربیت پر لگا دیں، اور پھر یہ دیکھیں یہی بچے آپ کے کتنے کام آئیں گے، مستقبل میں کتنے کام آئیں گے. اب یہ ایک بچہ وہ ہے کہ جس کو تعلیم ملی، نہ تربیت ملی، اب اس کو نہ کہیں مزدوری کرنے کے قابل ہے، نہ کوئی ہنر کرنے کے قابل ہے. اب وہ شادی کی اس کی عمر ہو گئی ہے، اس کی شادی کر کے لے آئے ہیں. اب پہلے وہ بوجھ بنا ہوا تھا، اب اس کی بیوی سمیت بوجھ بن گیا، بچے ہوں گے وہ بھی بوجھ گھرانے کے لیے بن جائیں گے. لیکن ایک بچہ وہ ہے کہ جس کو آپ نے اچھی تعلیم دلا دی، تربیت کر دی اس کی، وہ جو ہے بڑا یعنی جہاں بھی کام کرنے جاتا ہے وہاں پہ ان لوگوں کو بھی خوش کرتا ہے، اس کی تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے، وہ اس قابل ہوتا ہے کہ آپ کو بھی سہارا بن جائے. یعنی کچھ بچے جن کی تعلیم تربیت پر آپ نے توجہ نہیں کی، وہ الٹا بڑے ہو کر آپ پر مزید بوجھ بنتے ہیں، اور جن کی تعلیم و تربیت ہو گئی وہ آپ کا بوجھ اٹھانے کے قابل بن جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں. وہ پوچھتا ہے اللہ میں یہ درجات کیوں بلند ہوئے؟ فرمایا یہ تیرا بچہ ہے جو تیرے لیے دعائیں کرتا ہے. کیا ایسے بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں
ہم نے یہ اس طرف توجہ ہی نہیں کی نا. یعنی یہ بچے جن پر اگر آج ہم توجہ دے دیں، ان کو اچھے اسکول میں داخل کر دیں، اچھے مدرسے میں داخل کر دیں، ان کی اچھی تربیت کر دیں، ان کو اچھی دعائیں سکھا دیں، تو آپ مر گئے ہیں، مرنے کے بعد ان بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ آپ کے درجات بلند کر رہے ہیں، آپ کے گناہوں کی بخشش کی یہ دعائیں کر رہے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان میرے ماں اور باپ دونوں پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، جس طرح بچپن میں یہ مجھ پر رحم کرتے رہتے، پروردگار اب یہ تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، یا پروردگار ان پر رحم فرما. تو اب ان کی دعائیں جب یہ اللہ کے پاس ہوں گی اور اللہ جب ان کی دعاؤں کا نتائج آپ کو آخرت میں دے گا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی آپ کو خوش قسمتی محسوس ہوگی کہ آپ نے بچے کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دی تھی. اور یہ توجہ نہ دیتے تو پھر کیا ہوتا کہ مرنے کے بعد کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولاد کو نماز جنازہ تک نہیں آتی ہے، باہر کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں، وضو کے طریقے نہیں آتے ہیں، نماز کے طریقے نہیں آتے ہیں، تو انہوں نے کیا دعا کرنی ہے آپ کے لیے؟ آپ کے لیے کیا خیر آخرت کے لیے آپ کو پہنچا سکتے ہیں؟ وہ کوئی صدقہ جاریہ نہیں بن سکتے آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے بلکہ الٹا جو گناہ کریں گے وہ اس کے اثرات خدا نہ خواستہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں کا معاملہ ہے. ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو لاپرواہی اور غفلت سے کام لے رہی ہیں ہماری مائیں اور ہمارے باپ جن کی ذمہ داریاں تھیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ گلی گلی جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، ایسے بچے ہیں کہ جو معاشرے کے لیے حسن پیدا نہیں کر رہے، معاشرے میں صفائی کا سبب نہیں بن رہے، معاشرے میں خوشگواری کا سبب نہیں بن رہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے ان کی تعلیم و تربیت نہیں کی ہے. تو اس وجہ سے اس چیز کو یہ دین کا تقاضا بھی ہے جو میں نے ابتدا میں بتایا ہے، اور آپ کی آخرت کا تقاضا بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بچے کو ایک سمجھ لیں دنیا کی بہت اچھی تعلیم دے دی اور اس کو اپنا کاروبار بھی سکھا دیا، بڑا اچھے طریقے سے وہ کاروبار کر رہے ہیں اور بہت پیسہ کما رہے ہیں اور بہت، تو فرمایا یہ آپ نے اتنا اچھا نہیں کیا. اصل اچھا بچوں کے ساتھ کرنا کیا تھا؟ وہ یہ کہ آپ اس کو اچھی تعلیم و تربیت دے دیتے، دین سکھا جاتے، دین سے وابستہ کر دیتے، اس کو بچپن سے نماز سکھاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، نماز کے لیے بچے مسجد میں کہاں نظر آ رہے ہیں عام طور پہ آپ دیکھیں تو، حالانکہ ہر گھر میں بچے ہیں نا، اگر باپ آئے گا تو بچے آئیں گے نا. اور اب تو یہ ہو رہا ہے کہ باپ تو آ رہا ہے لیکن بچوں کو لانے کے لیے مسجد میں اس کی توجہ ہی نہیں ہے کہ یار میں بچوں کو کم از کم اپنے ساتھ کھڑا کروں، مسجد میں لے کر آؤں. اور کچھ مسجد کے نمازی اس طرح کے اخلاق کے مالک ہو گئے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ایسا بیہیو کرتے ہیں کہ بچہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے مسجد میں آنے کے بعد. حالانکہ ان کے ساتھ شفقت محبت کرنی چاہیے تھی، مسجد میں اس کو ایسا ریلیکس کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس میں اور لطف محسوس کرتا، مزہ محسوس کرتا. بزرگ نمازی جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آتے اور بچوں کو ایک حوصلہ افزائی ہوتی کہ یار مسجد میں جانا اچھا ہوتا ہے، بڑے بزرگ بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ الٹا حساب ہو رہا ہے. تو بچوں کو نماز کی طرف نہیں لا رہے. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ظاہر ہے، جب ایک عادت جو بچپن سے پڑی ہوتی ہے، جو دعائیں بچپن سے یاد کر لی ہوتی ہیں، جو نماز کے اذکار اور اس کے بعد کے اذکار جو بچپن سے یاد کر لیے ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی کے لیے ہو جاتے ہیں. اور پھر بعد میں جب بڑے ہو کر احساس ہوتا ہے اور جو کچھ دعائیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، دقت ہوتی ہے اس میں. حالانکہ اس وقت بھی ممکن ہوتا ہے سب کچھ. جس کو جس عمر میں اصلاح کی توفیق مل گئی، اصلاح کرنے کا احساس پیدا ہو گیا، اسے کر لینا چاہیے. لیکن یہ بہت مشکل ہے. جن بچوں کو بچپن میں ہی کہ ان کے والدین نے اچھے مدرسے میں داخل کر دیا، اپنی بیٹیوں کو اچھے مدرسے کی تعلیم دلا دی، دین کی تعلیم سکھا دی، تو ان کے لیے تو ساری زندگی ان کے لیے سہولت ہو گئی نا. وہ تو اپنے ماں باپ کو دعائیں دیں گے اگر دیندار ہوں گے.
یعنی صرف دینی تعلیم حاصل کرنے سے دیندار نہیں ہوتا، تربیت بھی ہوتی ہے۔ اگر حقیقی طور پر وہ دیندار بن گئے تو وہ تو اپنے والدین کو دعائیں دیں گے کہ یار والدین کی یہ کوشش تھی کہ ہم نمازی بن گئے، ہمیں نماز کی قرآن مجید یاد ہو گیا، قرآن مجید کی طرف ہماری توجہ ہو گئی، ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آ گئیں۔ پھر آج کے دور میں کہتا ہوں کہ بہت فتنوں کا دور ہے، گناہوں سے بہت گناہ کے مواقع ہر طرف موجود ہیں، اور بچوں پر ہماری وہ توجہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ہمیں اتنا ساتھ ضرور کرنا چاہیے کہ بچوں کو خطبہ جمعہ کے شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں، خواہ کتنا نقصان کرنا پڑے، اپنے کاروبار کا نقصان کرنا پڑے، لیکن بچوں کے خاطر یہ کام کریں تاکہ بچے کم از کم آدھے گھنٹے کا دین کی باتیں تو سن سکیں، خطبہ تو سن سکیں، عورتوں کو اپنی مسجد میں لے کے آئیں تاکہ وہ دین کی باتیں سن سکیں، ان کو بھی یاد دہانی ہوتی رہے دین کی باتوں کی۔ تو اتنے کام کر کے اپنے گھر کے ماحول کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے حسن معاشرت سکھانی تھی، اور پھر حسن اخلاق سکھانا تھا، بچوں کو حسن اخلاق سکھانا تھا۔ اب آپ بچوں کے سامنے غیبت کریں گے کسی کی، آپ بچوں کے سامنے چغلیاں کریں گے، آپ بچوں کے سامنے جو ہے حسد اور بغض کا مظاہرہ، عداوت کا مظاہرہ کریں گے، تو بچوں نے بھی یہی سیکھنا ہے۔ اپنے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی زبان پہ اگر گالم گلوچ ہوگی، آپ اگر ایسے جملوں کا انتخاب کریں گے بات کے لیے کہ جو تہذیب سے آ رہی ہیں، تو بچوں نے بھی آپ سے یہی کچھ سیکھنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو بات بات پر گالی دیتے ہوں اور آپ بچوں کو کہیں گے اے گالی دینا منع ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیسے، کس منہ سے کہیں گے آپ بچوں کو؟ تو اپنی زبان کو نرم رکھنا، اپنی زبان کا اچھا استعمال کرنا، مثبت استعمال کرنا، تعمیری استعمال کرنا، یہ جب آپ کریں گے تو یہی چیزیں بچے سیکھیں گے۔ اور پھر بات کرنا تو آپ بہت ہی بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ ہماری عافیت تو اسی میں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فضول گویائی سے اپنے آپ کو بچا لیں، یعنی خاموشی زیادہ سے زیادہ اختیار کر لیں۔ یہ نہیں کہ ہر وقت باتیں باتیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، سیاست کی باتیں، فلاں کی باتیں چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یہ بھی بچوں کے لیے اچھی تربیت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہماری عافیت ہی اسی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے، پہلے کی بات بھی یہی ہے کہ خاموشی میں ہی نجات ہے۔ یا تو اچھی بات کہیں جو دین کے دائرے میں ہو، جس کا اجر ملے، جس کا ثواب ملے، یا کم از کم جس کا گناہ نہ ہو، ایسی بات کریں، اور یا پھر خاموش رہیں۔ یہ جو ہم فضول گویائی کرتے ہیں نا، لغو باتیں کرتے ہیں، بے معنی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی فضول باتیں کرتے ہیں، یہ سب جو ناجائز کام ہیں، یہ سارے ہماری لکھی جا رہی ہیں، یہ ساری باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں، اور جتنا زیادہ زبان کا استعمال ہوگا اتنا ہی زیادہ گناہوں کا بھی اسٹاک بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ ہم زبان کا مثبت استعمال نہیں کر رہے۔ کسی نہ کسی کی غیبت ہوگی، اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، کسی نہ کسی کی چغلی ہوگی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی بدترین گھاٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو چغلیاں کرتے ہیں، دوسروں کی تحقیر تذلیل کرتے ہیں، دوسروں میں لڑائی جھگڑا کرانے کے لیے ایک دوسرے کو پن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کام جب ہم بچوں کے سامنے کریں گے تو بچوں نے بھی یہی سیکھنا ہے۔ تو اس وجہ سے خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ، اور جب بات کریں کوئی نہ کوئی بامقصد بات ہو، کام کی بات ہو، اچھی بات ہو، تاکہ بچے بھی آپ کی زبان آپ سے یہی سیکھیں کہ بھئی زیادہ بولنا اچھی بات نہیں ہوتی، اور کم بولنا چاہیے، اور اچھا بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی منفی ریمارک دینا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں سکھائیں، بڑوں کا ادب سکھائیں، اپنے والدین کا، جب آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوں گے تو بچوں نے تو یہ سیکھنا ہے نا۔ اب آپ اپنے بوڑھے والد کو جھڑک دیں بچوں کے سامنے، تو تم بوڑھے ہو، تم پرانی باتیں کرتے رہتے ہو ہر وقت، اور تم نے یہ اب وہ زمانہ نہیں رہا جو آپ کا زمانہ تھا، اب یہ زمانہ اور ہے۔ اس طرح جب آپ کریں گے تو بچہ جب بڑا ہوگا وہ بھی کہے گا ابا آپ کا زمانہ نہیں رہا، اب یہ ہمارا زمانہ ہے۔
تو بھائی بچوں اپنے بوڑھے والدین سے انتہائی ادب کے ساتھ مؤدب ہو کر، جتنا آپ اپنے کسی اگر کام کرتے ہیں، آپ کا مالک ہے اس کے سامنے مؤدب ہوتے ہیں، اپنے باس کے سامنے مؤدب ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ادب احترام کے ساتھ. یعنی اگر والد آواز دیں، والدہ آواز دیں آپ کو، تو یہ نہ ہو کہ ان کو دوسری آواز دینا پڑے، فوراً جی کر کے ان کی طرف لپکیں، تو بچہ سمجھے گا کہ یار یہ، یعنی اگر وہ والدہ جو ہے نا آواز دے رہی ہیں، والد آواز دے رہے ہیں، اور آپ سنی اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو بچہ کیا سمجھے گا؟ بچہ سمجھے گا یہ تو بڑوں کی بات نہ ماننا یا بڑوں کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہمارے ابا بھی یہی کرتے ہیں، ہماری اماں بھی یہی کرتی ہیں. تو اپنے والدین کا ادب احترام کر کے دکھائیں گے، اپنے چچا کا، اپنے ماموں کا، اپنے بڑے جو رشتہ دار ہیں، بزرگ رشتہ دار ہیں، ان کا ادب احترام کر کے دکھائیں گے، تو بچوں نے بھی یہی سیکھنا ہے، اور کتنا خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. یہ جو سارا گند اور ہر طرف جو مایوسی کی صورتحال ہے نا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم دین کے ساتھ، نماز کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہو گیا ہے، لیکن پورے اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکا. اسلام کی تمام تعلیمات کو ہم نے لینا تھا، اپنے کردار کو اسلام کے مطابق بنانا تھا. یعنی کتنی سخت ترین وعیدیں ہیں. فلا تقل لهما اف وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، اور اس حکم کے بعد فوری بعد کیا حکم دیا؟ وبالوالدين احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور کتنا حسن سلوک کرو؟ فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہ کہو. یعنی اتنا پروٹوکول والدین کا، بوڑھے والدین کا اتنا پروٹوکول دیا ہے، اتنا ادب احترام سکھایا ہے. ان کے ساتھ انتہائی عزت کے ساتھ بات کرو، ان کو اپنی باہوں میں لیا کرو، گودوں میں اپنی، جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہیں کھلایا تھا، ان کو اپنی گودوں میں کھلاؤ. ان کی دوائی کا خیال کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال کرو، ان کی جو ضروریات ہیں بستر لگانے کا ان کے خیال کرو. تو یہ ساری چیزیں جب آپ اپنے بوڑھے والدین کے بستر لگا رہے ہوں گے تو بچے یہ منظر نہیں دیکھیں گے اور نہیں سیکھیں گے. آپ اپنے بوڑھے والدین کے سامنے پانی کا گلاس لے کے کھڑے ہوں گے اور دوائی آپ نے دے رہے ہوں گے ان کو، تو آپ کے بچے یہ باتیں نہیں سیکھیں گے. تو جب آپ یہ نہیں کرتے تو بچوں نے یہ نہیں سیکھنا، اور خواہ وہ کتنا ہی اچھے مدرسے میں آپ ان کو بٹھا دیں پھر بھی نہیں سیکھنا. اصل ذمہ داری گھر کی ہے، والدین کی ہے. جب سے گھر کی تربیت ختم ہوئی ہے، ماں باپ کی تربیت ختم ہوئی ہے، اس وقت سے یہ معاشرہ تباہی کی طرف ہے. ہمیں دوبارہ اس طرف لوٹنا ہے، ہم نے دوبارہ اس طرف آنا ہے انشاءاللہ. تو والدہ کی ذمہ داریوں پر ہماری بات تھی. اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. والدہ کی قدموں کے نیچے جنت، یہ بلا وجہ تو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا گیا، پھر اس کے بعد پھر فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا گیا، فرمایا پھر تمہاری ماں. اور پھر اس کے بعد کہا گیا تمہارا باپ. تو بھائی اتنی بڑی جب مقام ماں کو اللہ نے دے دیا ہے تو یہ مقام کا تقاضا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں کی ہماری ماں ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. یعنی ماں کے قدموں تلے جنت کہہ دی. جہاد کے لیے بھی اجازت لینا ضروری قرار دے دیا. اگر بوڑھے ماں باپ ہیں تو فرمایا کہ پہلے تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جہاد کو بھی چھوڑ دو. اتنی بڑی اللہ نے تمہارا خیال کیا ہے اور تم اپنے بچوں کا خیال نہ کرو. تم اپنے بچوں کو بگاڑ دو، ان کی تربیت خراب کر دو، ان کا مزاج بگاڑ دو، ان کو تہذیب نہ سکھاؤ، ان کو صفائی نہ سکھاؤ، ان کو اچھا اخلاق نہ سکھاؤ، ان کو اچھے مدرسے میں تعلیم نہ دلاؤ، ان کو اچھے اسکول میں نہ بھیجو. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہم کریں گے. اللہ نے ہمیں اتنا بڑا مقام دیا تھا، اتنا بڑا احترام دلایا تھا، لیکن ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو بدسلوکیاں کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر ہمیں آخرت میں بھگتنا پڑے گا. اور ایسے بچے جو چھوڑ کے ہم جائیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی نہیں بن سکتے، ہمارے لیے دعائیں بھی نہیں کر سکتے، ہماری مغفرت کا سبب بھی نہیں بن سکتے، ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بھی نہیں بن سکتے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جو بھی مدرسہ دستیاب ہے، جیسے خدیجہ کبریٰ مدرسے کی آج تقریب تھی، یہاں پر ہمیں اپنی بچیوں کو اس طرف بھیجنا چاہیے.
اسکول میں بھیجنا وہ بھی درست ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دین کی تعلیم بھی بہت اہم ہے۔ دین کے قریب ہوں گے، اچھی باتیں سیکھیں گے، اور پھر خود سے بھی ہمیں اپنے بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ جن لوگوں نے بھی اس آج کے پروگرام کو ترتیب دیا اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے جو کوششیں کی، اللہ سب کی وہ کوششیں قبول فرمائے۔ ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، ہمارا سنانا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب